اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد الدرس السابع ساتواں چیپٹر۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے ھذا ذالکا اور اس کے بعد اس کا ایک الٹ تھا، یعنی اس کی مؤنث تھی ھذہ کے بارے میں پڑھا، یعنی مؤنث قریب کے لیے یہ اشارہ یوز کیا جاتا ہے کہ قریب کوئی مؤنث ہے، وہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، تو اس کے لیے اشارہ ھذہ کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ ھذہ ساعۃ، ھذہ مروحۃ، ھذہ جو بھی مؤنث چیز ہے آپ کے سامنے، ھذہ آمنہ، ھذہ فاطمہ۔ آج اس کے مطلب اگینسٹ، یعنی جیسے ھذا قریب کے لیے تھا، ذالکا دور کے لیے تھا لیکن مذکر کے لیے، ھذا قریب اور مذکر کے لیے اور ذالکا دور اور مذکر کے لیے۔ اب مؤنث کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ھذہ نزدیک اور مؤنث کے لیے بے شک وہ عاقل یا غیر عاقل، جاندار یا بے جان ہو۔ آج اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ مؤنث ہو اور وہ دور ہو، اس کے اشارے کے لیے ہم کیا لفظ یوز کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے تلکا۔ تلکا یعنی ھذہ ساعۃ، اگر دور کے لیے ہم کہیں گے تو کہیں گے ذالکا مذکر کے لیے تلک ساعۃ، تلک ساعۃ۔ تو کہہ رہے ہیں من ھذہ، ھذہ آمنہ، من آپ کو بتایا ہوا ہے کہ عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یا من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ آمنہ، ومن تلک وہ کون ہے، تلک فاطمہ، ھذہ طبیبۃ وتلک ممرضہ یہ ڈاکٹر ہے، وتلک ممرضہ اور وہ ممرضہ نرس کو کہتے ہیں، ممرضہ نرس، ھذہ طبیبۃ وتلک ممرضہ۔ یہ نیا ایک لفظ آ گیا آپ کے لیے، ھذہ من الہند وتلک من الیابان، ھذہ من الہند یہ انڈیا سے ہے، وتلک من الیابان، وتلک یہ تلک آپ کے مطلب اس ادا سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ اس کا معنی لے رہے ہیں کہ دور جو ہے چیز، وتلک من الیابان اور وہ جو ہے وہ یابان سے ہے، یعنی جاپان سے، ھذہ طویلۃ وتلک قصیرۃ یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹی ہے، طویلہ قصیرہ یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، طویل لمبی، قصیرہ چھوٹی۔ من ھذا، ھذا مذکر کے لیے، ھذا حامد، ومن ذالک، ذالک علی، ٹھیک ہے، ھذا ذالک، ھذہ تلک، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اتلک دجاجۃ، وہی ہاں نا کے جواب کے لیے کہ ہاں یا نہ پوچھنے کے لیے، تلک دجاجۃ، لا تلک بطہ، بطخ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بطہ، لا تلک بطۃ، ما تلک، تلک بیضۃ، انڈے کو بیضہ اور بطخ کو بطہ، ملتا جلتا لفظ ہے بطخ اور بطہ۔ ھذہ سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر، دیکھ رہے ہیں، ھذہ سیارۃ المدرس یہ ہم نے چیپٹر پڑھ لیا مضاف مضاف الیہ کا، جس میں ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ ایک سیارہ عام گاڑی، جب اس کی نسبت کسی کی طرف کر دی جاتی ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے، سیارۃ المدرس یعنی استاذ کی گاڑی، اب یہ عام گاڑی نہیں رہی بلکہ اس کی اضافت اور نسبت مدرس کی طرف ہوگی۔ اسی طرح وتلک سیارۃ المدیر۔ پھر سوال ہے اساعۃ عباس ھذہ، اساعۃ عباس ھذہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے، یا اس کا ترجمہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کیا عباس کی گھڑی ہے یہ؟ تو ھذہ اصل میں شروع میں آنا چاہیے تھا، آخر میں آنے سے اس کے اندر ایک توکید پیدا ہوگی، یہ بھی ایک اسلوب ہے عربی زبان کا، لیکن چلیں آپ جس طرح استعمال کریں بہتر ہے۔ لا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ حمزہ جو استفہام کے لیے ہوتا ہے اس کا جواب یا نعم سے ہوگا یا لا سے، نعم ہاں، لا نہیں۔ لا، ھذہ ساعۃ حامد یہ عباس کی نہیں بلکہ حامد کی گھڑی ہے، تلک ساعۃ عباس وہ عباس کی گھڑی ہے، ذالک دیک وتلک دجاجۃ، ذالک دیک وتلک دجاجۃ وہ مرغہ ہے اور وہ مرغی ہے۔ اب یہ دونوں آپ کو چیزیں پتہ چل جانی چاہیے، ھذا مذکر قریب کے لیے
اور حاضی مؤنث قریب کے لیے، ذالکا مذکر بعید یا دور کے لیے، اور تلکا مؤنث بعید کے لیے۔ اس کے بعد تمارین، اس کی مشقیں، کہتے ہیں اقرأ وکتب، اس کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، یہ آپ کی پریکٹس کے لیے۔ ہذہ مدرسۃ و تلک جامعہ، ذالک حمار و تلک بقرہ، اذالک مسجد لا تلک مدرسہ، هذا جمل وتلك ناقة، هذه مدرسة وتلك هذه مدرسة وتلك طالبة، هذا كلب وذلك قط، یہ سارے الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے۔ هذا بيت المؤذن وتلك حديقة التاجر، یہ میرے خیال میں الفاظ نئے، مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں، اور حدیقہ باغ کو کہتے ہیں۔ هذا بيت المؤذن، یہ اذان دینے والے کا گھر ہے، وَتِلْكَ حَدِيقَةُ التَّاجِرِ، یہ تاجر کا اور وہ تاجر کا باغ ہے۔ پھر جی کہہ رہے ہیں اشر الی الکلمات الآتیۃ، اشر الی الکلمات الآتیۃ باسم اشارۃ للبعید، یعنی ذالکا یا تلکا کے اشارے کے ساتھ ان کو آپ نے لکھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ اب ذالکا مذکر کے اشارے کے لیے اور بعید کے، اور تلکا مؤنث کے لیے اور بعید کے لیے۔ تلکا وذالکا اب، ذالکا قلم، تلکا ملعقۃ، تلکا عین، عین جو ہے جوڑا ہے انسانی اعضاء میں، اس لیے یہ مؤنث یوز ہوتا ہے، یہ پڑھ چکے ہم۔ ذالکا حجر، ذالکا قمیص، ذالکا قدر، قدر بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ تلکا قدر، تلکا نافذۃ، تلکا بقرہ، ذالک مکتب، تلک ناقۃ، ذالک مہندس، ذالک مؤذن، تلک ممرضہ، ذالک سریر، تلک حدیقۃ، تلک طالبۃ، ذالک جمل، تلک بطہ۔ اس کو آپ نے خود بھی بار بار پریکٹس کرنا ہے، اس سے آپ کے مؤنث اور مذکر کے جو فرق ہے اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ اکثر اوقات اجمیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، تو آپ اس کو شروع سے ہی بہتر کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ الکلمات الجدیدہ، یہ کلمات اس چیپٹر میں نئے یوز کیے گئے۔ الممرضہ نرس، الحدیقہ باغ، البطہ بطخ، المؤذن اذان دینے والا، ناقہ یہ اونٹنی کو کہتے ہیں، البیضہ انڈے کو۔ پھر وہی نیچے چیز بتا رہے ہیں اسماء الاشارۃ للقریب، کہ قریب کے اشارے کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں، ھذا اور ھذہ، دور کے اشارے کے لیے ذالک اور تلکا، اور ھذا مذکر کے لیے ھذہ مؤنث، اور اسی طرح ذالک اور تلکا۔ 8واں چیپٹر اس کے بعد اسی کی مزید شرح کے ساتھ ہے۔ ھذا الرجل تاجر، ھذا الرجل تاجر۔ اب ھذا کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا کے بعد اگر تنوین والا لفظ آ جائے تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے ھذا رجل، تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا کہ یہ آدمی ہے۔ لیکن اگر آ جائے ھذا الرجل، اس کا مطلب ہے جملہ مکمل نہیں ہوا۔ ھذا اشارے کا اسم ہے، اور الرجل الف لام جس پہ لگ گیا تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہوگا یہ آدمی۔ اب ہے اس میں نہیں آئے گا، اس میں جملہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ھذا کی صفت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو خبر کی ضرورت پڑے گی۔ ھذا الرجل تاجر، یعنی ھذا کے بعد جب تک تنوین والا لفظ نہیں آتا تب تک وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ ھذا الرجل، یہ آدمی، تاجر، تاجر ہے۔ اسی طرح ذالک کا معاملہ بھی یہی ہے، ذالک الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ واسم الطبیب سعید، واسم الطبیب، یہ آپ کو بتایا تھا اسم اور ابن اور اس طرح کے الفاظ آئے تھے جو کہ درمیانی کلام ان کا الف نہیں پڑھا جاتا، جیسے وسم ہم نے پڑھا ہے، یہ شروع میں اگر آ جائیں تو ان کا حمزہ پڑھا جاتا ہے، اسم التاجر اور وسم الطبیب۔ تو یہ چیزیں قرآن میں بھی مستعمل ہیں، اس کو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔ ھذا البیت للتاجر، یہ لی کی بحث بھی ہم نے پڑھ لی ہے، لی کے لیے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ھذا الطبیب للتاجر، کے لیے اور کا کی کے اس طرح کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ گھر تاجر کا ہے۔ وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد، اب امامہ اور خلفہ یہ نئے الفاظ ہیں، شاید امامہ کہتے ہیں سامنے، اور اسی سے امام نکلا ہے،
اور وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز آپ کو پڑھاتا ہے۔ اور اس میں فرق آپ نے رکھنا ہے، امام وہ ہے جو کہ مسجد میں آپ کو نماز پڑھاتا ہے، اور امام کا مطلب ہے سامنے، جہت۔ اسی طرح خلفہ، خلفہ پیچھے، اسی سے خلیفہ نکلا ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد، کہ تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، امام سامنے ہے۔ اور بیت الطبیب خلف المدرسہ، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسہ کے پیچھے ہے، خلفہ پیچھے ہے۔ لمن هذه السیارہ، لمن کس کے لیے، هذه السیارہ یا کس کی، هذه السیارہ یہ گاڑی کس کی ہے، ولمن تلک اور وہ کس کی ہے۔ تو جواب دیتے ہیں هذه السیارۃ للطبیب وتلک للتاجر، تلک للتاجر۔ اب اس میں انڈرسٹوڈ تھا کہ تلک جب انہوں نے یوز کیا تو اس کا مطلب ہے وہ گاڑی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن گاڑی کا ذکر پہلے ہو گیا اس لیے دوبارہ اس کو نہیں دہرا رہے تھے۔ تو تلک سے مراد اشارہ ہو رہا ہے گاڑی کی طرف ہی۔ پھر هذه السیارۃ للطبیب وتلک للتاجر، هذه السیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ، یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ گاڑی امریکہ کی ہے، یا امریکہ سے۔ اب وہی جو تمرین اوپر پڑھی گئی ہے یا اوپر جو درس پڑھا گیا اسی کی تمرین یا مشق ہے۔ تمرین کو عربی زبان میں جو یوز ہوتا ہے، تمرین کا لفظ اس کا مطلب ہے مشق، کسی چیز کی ایکسرسائز کرنا، اس کو دہرانا۔ کہتے ہیں اجب، جواب دیں عن الاسئلۃ الآتیہ، کہ جو مدرج ذیل سوال ہے ان کا آپ نے جواب دینا ہے جیسا کہ اوپر اس چیپٹر میں ذکر ہے۔ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، اس کا آپ نے خود جواب دینا ہے، اس کو دہرائیں۔ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ ما اسم التاجر، یہ اصل میں تھا ما اسم التاجری، تو ہم نے اس کو ملا کے کیسے پڑھنا ہے، ما اسم التاجری، یا ادھر رکیں گے تو ما اسم التاجر، اسم التاجر محمود، ما اسم الطبیب، اسم الطبیب سعید۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اوپر پڑھ لی ہیں، اس کو آپ نے خود دہرا لینا ہے۔ نیچے سوال ہے اقرأ واکتب، اس کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پہلے دہرائی گئی ہیں، پہلے جو تھیں اسی کو دہرایا گیا ہے۔ ھذا الولد خالد، یہ وہی چیز چل رہی ہے کہ ھذا کے بعد جب الف لام آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو خبر کی ضرورت پڑے گی جو کہ تنوین والی ہے، جس کے اوپر دو پیشیں ہوں گی۔ ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد، ٹھیک ہے، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس وذلک الرجل مہندس، یہ آدمی استاد ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ ھذا الکتاب جدید وذلک الکتاب قدیم، ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد۔ ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وذلک الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے۔ اور اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں یہ پہلے پڑھی گئی ہیں۔ یہ میرے خیال میں آخر میں جو لائن ہے ھذا السکین من المانیہ، سکین میرے خیال میں نیا لفظ ہے، سکین چھری کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ یہ چھری المانیہ سے ہے، المانیہ انگلینڈ کو کہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْمِلْعَقَةُ مِنْ الْكَلْتْرَةِ، اور وہ چمچ، تلکا دور کے لیے، اور وہ چمچ من انکلترا، انکلترا سے ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، اقرأ پڑھیں، المثال الآتی یہ جو پہلی مثال ہے، ثم حول الجمل الآتیہ کہتے ہیں اس کے بعد والے جو جملے ہیں اسی طرح آپ نے بنانے جس طرح یہ پہلی مثال دی گئی۔ ھذا کتاب، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہی چیز آپ کو بتائیے کہ ھذا کے بعد اگر تنوین والا لفظ آ جائے تو جملہ مکمل ہو گیا۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، لیکن ھذا کے بعد اگر الف لام والا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب جملہ مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد کوئی ایسی خبر آنی چاہیے جس پر تنوین ہو۔ ھذا الکتاب لمحمد، اب لی کا جو اس میں اضافہ آ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کا کی کے، یہ محمد کی کتاب ہے، یہ محمد کی کتاب ہے، یا یہ کتاب محمد کے لیے ہے، دونوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ھذا طبیب، تو آپ آگے کیسے کہیں گے، ھذا الطبیب من الہند، ھذہ سیارۃ، ھذہ السیارۃ للمدیر،
ذالک ولد، ذالک الولد ابن المدرس، اور اسی طرح باقی آپ نے خود کرنے ہیں۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة وأجوبة مثلہ، پہلی مثال کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر اسی طرح آگے سوال بھی بنانے اور جواب بھی بنانے۔ لمن هذا الکتاب، انہوں نے سامنے کتاب بنائی ہے، آپ نے پورا سوال کرنا ہے۔ لمن هذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ اب آپ اس کو پریکٹس کرنے۔ لمن هذه الحقیبہ، یہ بیگ کس کا ہے؟ لمن هذا الجوال، یہ موبائل کس کا ہے؟ لمن هذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ لمن هذه الساعة، یہ گھڑی کس کی ہے؟ لمن هذه السیارہ، تو مذکر مؤنث کا اس میں فرق رکھنا ہے آپ نے، تو اس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب خود دیں۔ هذا الکتاب لمحمد، اسی طرح نیچے لمن هذا القلم، هذا القلم لعباس، لعباس، لی جو ہے اپنے بعد والے اسم کے نیچے زیر، دو زیریں دیتا ہے یا ایک زیر، وہ آپ کو بتایا کہ الف لام اگر ہو شروع میں تو آخر میں ایک زیر آئے گی، ورنہ دو آئیں گے، تو ان کے اوپر الف لام نہیں ہے تو دو ہی زیریں آئیں گی۔ هذا الکتاب لعباس، هذا القلم لعباس، لمن هذا المفتاح، هذا المفتاح لعلی، اسی طرح لمن هذه السیارہ، لمن هذه البقرہ، لمن هذه الحقیبہ، اور آخر تک آپ خود کریے گا اس کو۔ تأمل الامثلة الآتیہ، اب ان مثالوں پہ کہہ رہے ہیں غور دیں اور اس کو خود کریں۔ البیت فی البیت، من البیت الی البیت، ان سب کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے۔ فی کا مطلب ہے میں، فی البیت گھر میں، من البیت گھر سے، الی البیت گھر کی طرف، اور سب کا کام کیا ہے کہ سب نے اپنے بعد میں آنے والے اسم کے نیچے زیر دی ہے، اور ان کے اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے اس لیے ایک زیر آئی ہے۔ فی البیتی، من البیتی، الی البیتی، اسی طرح باقی۔ فی امریکہ، کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر یا ان کے نیچے زیر پڑھی نہیں جا سکتی، وہ الفاظ ایسے ہیں جیسے امریکہ، المانیہ، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ فی المانیہ، من المانیہ الی المانیہ، یہ اسی طرح ہی رہے گا، تو اس کو چھوڑ دیں۔ باقی عام حالات میں فی، من، الی، یہ جو الفاظ ہیں اپنے بعد میں آنے والے اسم کے نیچے زیر دیتے ہیں۔ اگلی مشق ہے اقرأ واکتب، اس کو لکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے۔ ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ ذهب حامد الی فرنسا، ذهب آپ کا اس کو مطلب پتہ ہوگا، ذهب فعل ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، ذهب کا مطلب ہے وہ گیا، آگے حامد لفظ آگے اس کا مطلب ہے حامد گیا، حامد گیا الی فرنسا، فرانس کی طرف۔ محمود مریض، محمود مریض ہے۔ ہوا الآن فی المستشفى، الآن شاید نیا لفظ ہے اس میں، الآن کا مطلب ہے ابھی، الآن ابھی، جیسے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے آنے واحد میں وہ واقعہ رونما ہوا، آنے واحد، آن بھی عربی زبان کا لفظ ہے، الآن ہو گیا یعنی ابھی ابھی، ابھی ہی، اسی آن میں۔ ہوا الآن فی المستشفى، وہ اس آن میں یا اس وقت میں، فی المستشفى ہاسپٹل میں ہے۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الی انگلترا، عبداللہ گیا من المانیہ، المانیہ سے، الی انگلترا، انگلینڈ کی طرف۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ وذلک الکتاب لموسیٰ، ھذا المہندس من امریکہ۔ اسی طرح اقرأ آگے نیکسٹ اس میں ہے، کہتے ہیں اس کو پڑھنے، یہ پڑھنے کی پریکٹس آپ لکھ بھی لیں، آپ کے لیے زیادہ پریکٹس ہو جائے گی لکھنے کی بھی۔ السبورۃ، سبورہ کا لفظ شاید پہلے نہیں آیا، بلیک بورڈ کو کہتے ہیں جس پر لکھا جاتا ہے۔ السبورۃ امام الطالب، کہ بورڈ جو ہے وہ طالب علم کے سامنے ہے۔ وہی خلف المدرس، وہی، ہی کی ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، سبورہ کی طرف، سبورہ کا لفظ دوبارہ نہیں دہرایا گیا، اس کی جگہ ضمیر لائے گی، تو سبورہ چونکہ مؤنث تھا اس لیے اس کی جگہ ہی آئی۔ ہی خلف المدرس، اور وہ استاذ کے پیچھے ہے، یعنی وہ بورڈ جو ہے، بلیک بورڈ جس پر لکھا جاتا ہے، وہ مدرس یا استاذ کے پیچھے ہے۔ این سیارۃ المدرس ہی امام المدرسہ، این بیت الامام، بیت الامام خلف المسجد، این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، یا اگر ہوتا نا کہ مسجد کے سامنے ہے تو ہم کہیں گے بیت الامام امام المسجد،
بیت الامام امام المسجد، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ امام جو زیر والا ہے، حمزہ کی زیر والا، اس کا مطلب ہے وہ جو نماز پڑھاتا ہے ہمیں، اور امام کا مطلب ہے سامنے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمود، جلس بیٹھا، جلس وہ بیٹھا، کون بیٹھا؟ حامد، ٹھیک ہے۔ جلس خلف محمود، جلسہ ابھی ادھر لفظ دوبارہ نہیں دہرایا گیا حامد کا، اس لیے جلسہ کا مطلب ہوگا حامد بیٹھا، خلف محمود، محمود کے پیچھے۔ ذهب عمار الى المسجد، عمار مسجد کی طرف گیا۔ وجلس امام المحراب، اب دوبارہ ادھر عمار کا لفظ بھی نہیں یوز کیا گیا، اس کا مطلب ہے کون بیٹھا؟ جلس عمار بیٹھا، یا اس کا ترجمہ کریں گے وہ بیٹھا، امام المحراب، محراب کے سامنے۔ اب اس چیپٹر میں نئے جو الفاظ ہیں، المستشفى، مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل، اور اس کے بعد یہ چارٹ جو دیا گیا، المستشفى، الالمانیہ، انکلترا، سویسرا، السکین، چھری کو کہا جاتا ہے، فرنسا، فرانس، امامہ، خلفہ، یہ سارے الفاظ اس چیپٹر میں نئے یوز کیے گئے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اور ان الفاظ جو نئے آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، تو اس سے انشاءاللہ قرآن کے فہم میں، حدیث کے فہم میں کافی آسانی ہوگی، اور باقی عام عربی زبان میں بھی، اور ہمارا مقصد جو ہے اس سے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔